بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے مخلص بندوں کا ذکر کیا ہے جن میں انبیاء کے نام کثرت کے ساتھ ہیں۔ پیغمبروں کے علاوہ بھی جو لوگ اپنی پاکیزہ فطرت پہ باقی رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں نواسے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے واقعات حدیثوں میں موجود ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام مدینہ کی گلیوں میں کھیل رہے تھے۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کو دیکھتے ہی دونوں شہزادے آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے نانا کی گود میں چڑھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں شہزادوں کو اپنے کندھوں پر بٹھایا اور اسی طرح ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے۔ دونوں ننھے شہزادے اپنے نانا کے کندھوں سے نیچے آئے اور گھر کے صحن میں پھر سے کھیلنے لگے۔ کھیلتے کھیلتے حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کشتی لڑنا شروع کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواسوں کی کشتی دیکھنے میں دلچسپی ہوئی۔ آپ شوق سے وہاں پر کھڑے ہو کر دونوں ننھے شہزادوں کی کشتی دیکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن سے فرمانے لگے، حیا حسن حیا حسن حیا حسن، یعنی حسن ایسے لڑو، یعنی حسن حسین کو ایسے پکڑو، حسن اس طرح کا داؤ چلو۔ آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ میرے پیارے ابا حضور حسن کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اے ابا حضور، حسن تو حسین سے بڑا ہے، آپ کو تو چھوٹے کا ساتھ دینا چاہیے جبکہ آپ بڑے کی طرف ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، اس کشتی میں جبرائیل علیہ السلام بھی شامل ہیں اور جبرائیل علیہ السلام حسین کے ساتھ ہیں۔ وہ امام حسین سے کہہ رہے ہیں کہ تم حسن کو ایسے پکڑو، ایسے کرو، اس طرح سے لڑو۔ لہٰذا حسن اکیلا پڑ گیا، اس لیے میں حسن کا ساتھ دے رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنا بیٹا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ان دونوں ننھے شہزادوں سے آپ کو بے پناہ محبت تھی۔ اولاد کی نسبت باپ کی طرف کی جاتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کی پاک اولاد آپ کی طرف منسوب ہے۔ کبھی آپ حالت سجدے میں ہوتے تو دونوں ننھے شہزادے آ کر آپ کے کندھوں پر بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو اپنے سینے پر بٹھاتے۔ یہ وہی بچہ تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگہداشت میں پلنا تھا، تاکہ اس کو اس جنگ کے لیے تربیت دی جائے جو کہ میدان کربلا میں لڑی جانی تھی، اور آپ کا نواسا اپنے خون سے حق و باطل میں فرق کرنے والا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسین علیہ السلام آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے، لہٰذا آپ اپنے سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کی ایک عظیم فضیلت بیان کی، جو خصوصی طور پر امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا خوش دیکھ کر پوچھا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنے خوش کس لیے نظر آ رہے ہیں؟ تو پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ، آج میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ اس نے میرے بچوں کے متعلق مبارکباد دی اور کہا کہ میری پیاری بیٹی حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت سعید بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے نکلے۔ حضرت حسین علیہ السلام گلی میں کھیل رہے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے، اور امام حسین علیہ السلام ادھر ادھر بھاگنے لگے اور آپ ان کو پکڑنے لگے۔ آپ نے اپنا ایک ہاتھ امام حسین کے سر کے اوپر رکھا اور دوسرا ہاتھ امام حسین کی تھوڑی مبارک کے اوپر رکھا اور فرمایا کہ امام حسین مجھ سے ہیں اور میں امام حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہو، اور اس سے بغض رکھے جو امام حسین سے بغض رکھتا ہو۔ اس فرمان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ اعلان کر دیا کہ امام حسین سے محبت ایمان والوں پر فرض ہے، اور ان کا دشمن مومنوں کا دشمن ہے۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں بلند کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں ہمیشہ غیبی مدد آتی رہی۔ یہ دونوں شہزادے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان دونوں شہزادوں کا لباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے بھیجا۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی شان ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ اعلیٰ رتبے والا ہے۔ تمام مسلمان ہر نماز میں درود ابراہیمی پڑھ کر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کرنا چاہیے اور کثرت سے درود ابراہیم پڑھنا چاہیے۔